الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باوزونم پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں لطف و کرم جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار گوہر بار میں حاضر ہیں، دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ رب ذوالجلال نے متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے پھر کفار کی علامات کو بیان کیا۔ ان آیات کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں منافقین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ منافق کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ اب پہلے نشانیاں بیان فرمائیں، پھر ان کے اعمال کو بیان کیا کہ وہ مسلمانوں کو، اللہ کریم کو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ اب جب ان کے اعمال بیان کر دیے، اس کے بعد پھر ان کی دل کی کیفیت کو بیان کیا کہ ان کی علامات یہ ہیں اور لوگوں کے ساتھ معاملات یہ ہیں، تو ان کے نتیجے میں ان کے دل کی حالت کیا ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اللہ کریم نے ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ عذاب علیم بما كانوا یکذبون، قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو بھی جھٹلاتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کو بھی جھٹلاتے ہیں، قرآن کی آیات کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا جیسے جیسے یہ ہر چیز کا انکار کرتے جاتے ہیں، کفر کرتے جاتے ہیں، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ ان کے دل کی بیماری کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید جب مومنوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومنین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ان بدبختوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، چونکہ ان کے دلوں پہ بھی مہر لگ چکی ہے، ان کے کانوں پہ بھی مہر لگ چکی ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے، تو قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھنے اور سننے سے بھی ان کے دلوں کا میل اترتا نہیں ہے، بلکہ دل کی جو بیماری ہے اس کے اندر اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب میرے آقا نے دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا سلسلہ مدینے کے اندر عالمی لیول پر لے جانے کی تجاویز پیش کی اور حضور کی تگ و دو کوشش اور محنت دن بدن رنگ لاتی گئی، تو کفار نے، منافقین نے جب یہ منظر دیکھا نا تو ان کے حسد کی آگ اور بڑھنے لگی، وہ اور آگے نکلنے لگے۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک مسجد بنا دی جس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار۔ اس مسجد کے اندر وہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، وہاں وہ میٹنگ کرتے تھے کہ کس طرح اسلام کا ناطقہ بند کیا جائے، کس طرح اسلام کے اس پیغام کو روکا جائے، کس طرح اسلام کے راستے میں بیریئر لگا دیا جائے کہ یہ اس سے آگے پیغام نہیں جانا چاہیے۔ جب انہوں نے میٹنگ بلاتے تھے، مختلف قسم کے وہاں پروپیگنڈے کرتے تھے، رب ذوالجلال نے قرآن نازل کیا، کہا اے مصطفیٰ تیرے مدینے کے اندر ایک مسجد بنی ہے جس مسجد کا نام مسجد ضرار ہے، وہاں پر لوگ اللہ اللہ کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے بلکہ اسلام کو گرانے کے منصوبے بناتے ہیں۔ آپ اپنے غلاموں کو لیجئے، کئی اور کدال ساتھ لے کر جائیے، بیلچہ لے کر جائیے، اور جتنے بھی گرانے کے سامان ہیں وہ لے کر جائیں اور اس مسجد کو گرا دیجیے۔
مولا تیرا گھر ہے، مسجد ہے، اس کو گرانا کیوں ہے؟ کہا وہاں پر لوگ اکٹھے ہو کر گفتگو کرتے ہیں اس مسئلے پر کہ اسلام کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، محمد مصطفیٰ کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، تو وہ مسجد جس کے اندر میرے نبی کا گلہ شکوہ ہو، میرے نبی کے بارے میں وہاں توہین امیز خاکے تراش کیے جائیں اور وہاں پر یہ دھوکہ دیا جائے کہ اسلام کو کس طرح ہم نے ناطقہ بند کرنا ہے اس کا اور اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، کہا وہ حقیقت میں مسجد نہیں ہے بلکہ کفر کا قلعہ ہے۔ فرمایا اے مصطفیٰ جاؤ اس مسجد کو جا کر گرا دو۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ آئے دن ان کی حسد کی آگ بڑھتی چلی گئی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا باوجہ اس کے کہ وہ ان چیزوں کو جھٹلاتے تھے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، مہربانی کرو، ہر جگہ دنگا فساد تمہاری شکایات ہیں، جب انہیں یہ بات کہی جاتی تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، عجیب بات ہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مبلغین ہیں، ہم تو یہاں زمین میں چل رہے ہیں، تو ہمارا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ لوگ سنور جائیں، ان کی زندگی اچھی ہو جائیں، ان کی معاشی احوال جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ آگے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی فسادی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم زمین میں کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کو ابھی پتہ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے، کل قیامت کے دن آئے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی اور بڑی نیکی اور ہر چھوٹا اور بڑا گناہ جب تش تش بام ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے کھل جائے گا، اس دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے نا ایمان لے کر آؤ، پوچھتے ہیں کیسے؟ کہا جاتا ہے کما آمن الناس، جیسے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لے کر آئے، جیسے اور لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں انؤمنو، ہم ایمان لے کر آئیں، کما آمن السفہاء معاذ اللہ استغفر اللہ، کہتے ہیں ایسے ایمان لے کر آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں، جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہر وقت حاضری دینے والے تھے، جنہوں نے اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنے رشتہ دار، اپنی اولادیں سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی، وہ کہتے تھے یہ تو بیوقوف ہیں، انہوں نے زمینیں بھی وہاں چھوڑ دی، اپنی دولت وہاں چھوڑ کر اس بندے کے ساتھ یہاں آ گئے، یہاں پر ان کو کھانا بھی نہیں ملتا، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ان بیوقوفی کی طرح ہم ایمان لے کر آئیں۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں ان کا علم نہیں ہے کہ یہ بیوقوفی کی کس لائن پر ہیں۔ اب دیکھیے یہاں دونوں آیات کے اندر رب جلال نے الا کا لفظ استعمال کیا۔ الا عربی کے اندر کسی چیز کے لیے خبردار کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہوں تو راستے میں ایک بڑا سخت موڑ آتا ہے، تو وہاں ایک بورڈ آویزہ ہوتا ہے کہ خبردار اپنی گاڑی کی سپیڈ کو آہستہ کر لیں، آگے ایک خطرناک موڑ آ رہا ہے، کہیں گاڑی کی سپیڈ پر ناز کرتے ہوئے، اپنی ڈرائیوری پر اعتماد کرتے ہوئے تم اس موڑ سے گزرنے لگو تو تمہاری گاڑی بھی الٹ جائے گی، جانی نقصان بھی ہو جائے گا، تمہاری گاڑی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو آواز قدرت آتی ہے خبردار خبردار، یہ بندے جو میرے ہیں یہ میرے قرب والے ہیں، میرے خاص بندے ہیں، انہیں بیوقوف مت کہو، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا مقام بارگاہ خداوندی میں کیا ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اکثر وہ بیوقوف اس لیے کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں ادب اور تعظیم کا ان کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ ادھر میرے آقا اپنا تھوک مبارک لعاب دہن پھینکنے لگتے، صحابہ کرام ہاتھ آگے کر لیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ناک کی ریٹھ مبارک باہر نکالتے تھے، صحابہ ہاتھ کر لیتے تھے، تو وہ اپنے جسم پہ مل لیتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود ثقفی ابو جہل کا نمائندہ بن کے آتا ہے، اس نے جب منظر دیکھا نا کہ مسلمان
کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس نے جا کر کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ تم جنگ نہ کرو، محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ ان کا نبی جب وضو کرتا ہے نا تو وہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ واللہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی ہے، کسی بادشاہ کے غلام اور اس کے درباری اتنے تعظیم والے نہیں ہیں کہ اس کے بچے ہوئے پانی کی بھی اتنی تعظیم کریں۔ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، وہ محمد مصطفیٰ کا وضو کا بچا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ اپنے دوسرے بھائی کے تر ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگا کے اپنے جسم پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ تو کفار اور منافقین جب یہ منظر دیکھتے تھے نا اس وقت کہتے تھے یہ بیوقوف ہیں، یہ اس طرح تعظیم کر رہے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی کام ہے؟ نہ قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے، نہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے، یہ تو بیوقوف ہیں۔ لیکن آواز قدرت آتی ہے یہ بیوقوفی نہیں ہے، اصل میں یہی محبت مصطفیٰ ہے، جس مقام تک پہنچ جاتا ہے وہی رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب الا انہم ہم الصفہاء، خبردار ان سے فرما دیجئے کہ بے شک یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں منافقین کی ان صفات سے بچ کر مومنین کی صفات کو اپنا کر صراط مستقیم کے راستے پر چل کر منزل مراد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔